سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان المبارک لے کر آیا۔ رمضان عظیم مہینہ ہے، رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل
رمضان کی آمد سے پہلے اللہ جل جلالہ سال بھر جنت کو سنوارتا رہتا ہے، سجاتا رہتا ہے۔ گھر میں نکاح متعین ہو جائے، مقرر ہو جائے تو نکاح سے کئی مہینوں پہلے نکاح کی تیاری کی جاتی ہے، گھر کو سنوارا جاتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان کی آمد سے سال بھر اللہ جنت کو سنوارتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے ہوا نکلتی ہے اور وہ ہوا جنت کے پتوں کو ٹکراتے ہوئے جنت کی حوروں کے جسم کو لگتی ہے۔ جب جنت کی حوروں کو وہ ہوا لگتی ہے، ان کے اندر کی کیفیت اور ان کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ انسان کا مزاج بھی ہے، جب خوشبو سونگھتا ہے دل کے اندر، جسم کے اندر ایک عجیب کیفیت، سرور پیدا ہوتا ہے۔ ماں کو دیکھتا ہے عجیب کیفیت، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے عجیب کیفیت، بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج ہے، جنت کی حوروں کا مزاج جب وہ ہوا ان کے جسم کو لگتی ہے، ان کے دل کے اندر جذبات ابھرنے لگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسا جوڑا عنایت فرما، ہمارے ذریعے سے اسے سکون ملے اور ان کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے۔ یا اللہ جنت میں ہے، ہر نعمت سے ہم مالا مال ہیں، مگر ہمارے لیے شوہر، ہمارے لیے خاوند کی کمی ہے۔ یا اللہ تیرے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے جوڑے عنایت فرما، وہ ہم کو دیکھیں ان کو سکون ملے، ہم ان کو دیکھیں ہمیں سکون ملے۔ تو جنت کتنی، رمضان کتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے سال بھر اللہ جنت کو سنوار رہا ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ شیاطین کو مقید فرما دیتے ہیں اور جنات کو مقید فرما دیتے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شیاطین اور جنات اللہ کے بندوں کے روزوں میں، ان کی تراویح میں، ان کی نمازوں میں، ان کی تلاوت میں، ان کے کسی بھی عمل میں یہ خرابی پیدا نہ کریں اور یہ فتنے میں اور گناہوں میں یہ مبتلا نہ کریں۔ اللہ جنات شیاطین کو مقید فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کتنی بڑی نعمت ہے،
رمضان وہ نعمت جس نعمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ایسا مبارک مہینہ، ایسا عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ لے کر آیا۔ رمضان اعمال کا مہینہ ہے، رمضان سحری کا مہینہ ہے، رمضان افطاری کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، اور رمضان صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، رمضان زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان فطرہ ادا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو رمضان اعمال کا مہینہ، رمضان نیکیوں کا مہینہ، انہی اعمال میں اور انہی نیکیوں میں سے ایک عظیم عمل، ایک عظیم نیکی وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ رمضان میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے بندو، رمضان میں مہینہ بھر روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کی پابندی کرو، اور ایک روزہ بھی قضا نہ ہو، چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا اور روزوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدم کے بچے کے ہر عمل کا بدلہ، آدم کی اولاد کے ہر عمل کا بدلہ ایک نیکی سے لے کر 10 گنا تک، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ بڑھا کر، چڑھا کر، اضافہ کر کے نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ جن کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے 700 سے بڑھا کر، چڑھا کر اور زیادہ اجر و ثواب اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ہر عمل کا بدلہ 1 سے لے کر 10 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اخلاص زیادہ ہوگا اور زیادہ اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، اور مگر روزہ خالص میرے لیے ہے۔ روزے کا ثواب، روزے کا انعام، اور روزے پر جو انعام دینے والا ہوں وہ میں دینے والا ہوں۔ روزہ خالص میرے لیے اور روزے کا ثواب میں دینے والا۔ حالانکہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے، الا الصوم فإنه لي، اللہ فرماتا ہے روزہ خالص میرے لیے۔ جائیے قربان محدثین پر یہ حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، حالانکہ ہر عمل اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے، حج بیت اللہ اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ خاص کر کہتا ہے الا الصوم فإنه لي، روزہ میرے لیے ہے۔ ہر عمل اللہ کے لیے، مگر اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے۔ خاص متعین طور پر اللہ نے کیوں کہا روزہ خالص میرے لیے ہے؟ محدثین بیان فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے،
کھانا پینا اور صحبت کرنا یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کا محتاج اللہ نہیں ہے، پینے کا محتاج اللہ نہیں ہے، بیوی کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کو میں کھلانے والا، کوئی مجھے کھلانے والا نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ساری کائنات ساری مخلوق کو روزی میں دینے والا، کوئی مجھے کھلانے والا نہیں، کوئی مجھے پلانے والا نہیں، میں کھانے کا محتاج نہیں، میں پینے کا محتاج نہیں۔ اسی طرح متخذ صاحبۃ ولا ولدا، میں بیوی کا محتاج نہیں، میں بیگم کا محتاج نہیں۔ تو کھانا پینا بیوی یہ تمام ضرورتوں سے اللہ پاک و صاف ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے پینا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، بیوی سے ملنا حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے روزہ رکھ کر میری صفات تو اپنانا چاہتا ہے، روزہ رکھ کر میری صفات کی نقالی تو کرنا چاہتا ہے۔ جب تو میری صفات کو اپنا رہا ہے تو یہ خالص روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء نے یوں بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، جبکہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے، مگر روزے کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ بعض محدثین نے یوں بیان فرمایا زمانے جاہلیت میں بھی مشرک اور کافر لوگ عبادات کیا کرتے تھے غیروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف غیر اللہ کے لیے، اور ان کا جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ مگر روزہ کافر بھی رکھتے، مشرک بھی رکھتے، مگر روزہ رکھنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ کافر اور مشرک بھی کہتے ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب میں دینے والا ہوں۔ بعض محدثین نے یوں بیان فرمایا نماز آپ پڑھتے ہیں، ممکن ہے آپ کی نماز کے اندر ریاکاری پیدا ہو رہی ہو، دکھلاوا پیدا ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ممکن ہے ریاکاری دل کے اندر پیدا ہو رہی ہو، جماعتوں میں نکل رہے ہیں، ممکن ہے دلوں کے اندر ریاکاری دکھلاوا پیدا ہو رہا ہو، حج بیت اللہ کے لے جا رہے ہیں، ممکن ہے دلوں کے اندر ریاکاری نام و نمود شہرت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، ہر عمل میں ممکن ہے ریاکاری پیدا ہو رہی ہو، مگر روزہ جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں دلوں کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میں روزہ ہوں، آپ کو کیا معلوم؟ آپ روزہ ہیں، مجھے کیا معلوم؟ جب میں اپنی طرف سے کہوں الحمدللہ میں روزہ سے ہوں تب یقین ہوگا آپ کو۔ جب آپ اپنی زبان سے کہیں ہم روزہ ہیں تب مجھے یقین ہوگا۔ جب تک زبان سے نہ بولے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔
تو روزے کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میرے بندے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے اور روزے کا ثواب میں دینے والا، اللہ دیتے ہیں۔ ہر عمل کا ثواب روایتوں میں اللہ کے نبی نے متعین فرمایا، مقرر فرمایا، نماز پڑھو یہ ثواب، حج بیت اللہ کرو یہ ثواب، سعی کرو یہ ثواب، سبحان اللہ کہو یہ ثواب، الحمدللہ کہو یہ ثواب، لا الہ الا اللہ کہو یہ ثواب، ہر عمل کا ثواب اللہ کے نبی نے روایتوں میں بیان فرمایا۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کے نبی نے کوئی روایت میں بیان نہیں کیا روزہ رکھو یہ ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کو دینے والے ہیں، کتنا دیں گے وہ اللہ جانے، بے شمار بے حساب روزے کا ثواب اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ ہی کیوں دیتے ہیں روزوں کا ثواب؟ اسی روایت کی شرح میں محدثین نے بیان فرمایا نماز کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ دلوائیں گے، تلاوت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، ہر عمل کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، مگر روزے کا ثواب اللہ اپنی طرف سے دیں گے۔ کیوں؟ محدثین نے بیان فرمایا حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کا ریسرچ کرنے والے، حدیثوں کی گہرائی میں جانے والے، جن کو محدثین کہتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی تکلیف فرشتوں کو، انسانوں کو دکھائی دیتی ہے، رکوع میں جا رہا ہے اور قیام سے سجدہ میں جا رہا ہے، سجدہ سے قیام میں آ رہا ہے، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، ہر عمل کا کچھ نہ کچھ مشقت اور تکلیف لوگوں کو، انسانوں کو دکھائی دیتی ہے، مگر روزہ جب بندہ یا بندی رکھتے ہیں پیاس لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ بیت اللہ کو جاؤ، طواف کرو، سعی کرو، حج بیت اللہ کرو، کچھ نہ کچھ دکھائی دے گا، یہ طواف کر رہا ہے کتنی تکلیف سے کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے کتنی تکلیف سے کر رہا ہے، بیان کرتے ہیں کتنی تکلیف سے بیان کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جب بھوک لگتی ہے اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، پیاس لگتی ہے اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے بیوی یاد آتی ہے، قریب نہیں جاتا اور اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر و ثواب میں اپنی طرف سے دوں گا، فرشتے بھی درمیان میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں، دو مسرتیں ملتی ہیں، فرحت عند فطرہ، جب بندہ روزہ رکھ کر افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت میں کیا مزہ، کیا حلاوت،
اور کیا مٹھاس ملتا ہے، کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس موقع پر جو خوشی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ روزہ کھولتے وقت کھجور کھانے میں جو مزہ، سموسا کھانے میں جو مزہ، گنجی پینے میں جو مزہ، جو حلاوت غیر رمضان میں وہ مزہ نہیں ملے گا، وہ حلاوت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا افطاری کے موقع پر اللہ ایک حلاوت، ایک لذت، ایک خوشی اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک اور خوشی کا موقع کب ملے گا؟ جب میدان محشر میں یہ بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ روزہ رکھنے والوں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور روزہ چھوڑو جانوروں کی طرح گلیوں میں، سڑکوں میں، اور جانوروں کی طرح اپنے بچوں کے سامنے کھاؤ پیو۔ اللہ کا دیدار کہاں نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، میدان محشر میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس موقع پر جو خوشی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، وَلَا خَلُوفْ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، بخاری میں، مسلم میں روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا جب تمہارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اور اپنے بندی کو اتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، روزہ رکھنے والوں تمہاری خوشبو منہ کی مجھے پسند ہے، تمہاری وہ منہ کی بدبو تمہاری ماں سننا گوارا نہیں کرے گی، تمہاری اولاد سننا گوارا نہیں کرے گی، تمہاری بیوی سننا گوارا نہیں کرے گی، بلکہ کہیں گے منہ صاف کرو، قربان جائیے اللہ کی محبت پر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے منہ کی بدبو مجھے مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب منہا یسمى الریان، وہ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو روزوں کی پابندی کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، اللہ میدان محشر میں وہ ریان کے دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ صاف روایتیں ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب روزہ رکھنے والے وہ جنت سے، وہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ وہ دروازے کو بند کر دیں گے، اب کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ روزہ چھوڑ کر کیا ملا؟ روزہ رکھو یہ انعامات ملیں گے، سینکڑوں فضائل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمایا تاکہ یہ فضائل، یہ فضیلتوں کو سن کر میری امت روزوں کا اہتمام کرے، روزوں کی پابندی کرے۔ مجھے کئی باتیں آپ کے سامنے آج کی جمعہ میں عرض کرنا ہے، صرف فضیلتوں پر جاؤ جمعہ گزر جائے گا، بہرحال اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کی پابندی کرو اور روزوں کے مسائل جانو۔ علماء سے پوچھو روزوں کے مسائل کیا ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث لا يفطرن الصائم، 3 باتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ختم نہیں ہو جاتا،
پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الحجامہ، حجامہ کروانا، اپنے جسم سے خون نکالنا۔ حجامہ کروانا یا یہ کہ کوئی بیمار ہے، ضرورت مند ہے، ہمارا خون اس کے لیے ضروری ہے، روزے کی حالت میں اپنے جسم سے خون نکال کر اسے دینا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہم بیمار ہو گئے، روزے کی حالت میں ہیں، ہمارے جسم میں خون چڑھانا ہے، خون کے چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی روایت کو سامنے رکھا اور بخاری میں، مسلم میں روایت ہے واحتجم وهو صائم، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے خون نکالا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ انہی روایتوں کو سامنے رکھ کر فقہا بیان فرماتے ہیں روزہ دار اگر بیمار ہو جائے اور ضرورت محسوس ہو مجھے انجیکشن لینا چاہیے، روزے کی حالت میں انجیکشن لینا صحیح ہے، یہاں تک کہ گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی، وہ چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خون کے نکالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی والقیء، روزے کی حالت میں قے ہو گیا، قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من زرعه القیء فلیس علیہ قضاء، خود بخود قے ہو گئی، تھوڑی یا منہ بھر کر پورا تھوک دیا، خود بخود قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ٹوٹا نہیں ہے اور وہ روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرتا ہے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا والاحتلام، روزہ رکھنے والا سو گیا، روزے کی حالت میں، سونے کی حالت میں، روزہ دار سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، ہاں غسل کر لے، روزہ تو ٹوٹا نہیں ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں ہماری مائیں بیان فرماتی ہیں کان یدرکہ الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم یغتسل فیصوم، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کبھی کبھی اللہ کے پیغمبر سحری فرماتے، غسل واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، صبح صادق ہو جاتی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غسل فرماتے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد غسل فرماتے اور روزہ کی نیت کر لیتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ضرورت پیش آ گئی، اب تھوڑا سا وقت ہے، سحری کر لو، سحری اطمینان سے کرنے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو جائے بعد میں غسل کر لو اور روزہ رکھنے کی نیت کر لو، تب بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ بھول کر روزے کی حالت میں کھا لیا، پی لیا، بھول کر کھا لیا، پی لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ کھایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ ترمذی میں روایت ہے جو اللہ کا بندہ روزہ دار بھول کر کھا لے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، وہ اللہ کی روزی ہے، اللہ اسے اپنی طرف سے اس کو کھلا دیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا روزہ مکمل کر لے۔ روزے کی حالت میں بال نکالنا، کٹنگ لینا، ناخن کاٹنا یہ سب صحیح ہے، سرما لگانا، خوشبو لگانا یہ سب صحیح ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں روزوں کے، علماء سے رابطہ کرو اور علماء سے پوچھو روزوں کا یہ مسئلہ پیش آ گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ آپ کی رہبری فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا ایک ہی عنوان پر اب مجھے جانا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان میں وقت کی پابندی کرو، وہ اپنا وقت متعین کرو۔ 2 جمعہ پہلے بھی کہا 6 گھنٹے 5 گھنٹے کمانے کے لیے، 5 گھنٹے سونے کے لیے، 2 گھنٹہ تلاوت کے لیے، اس طرح اپنا وقت متعین کرو تاکہ ہمارا رمضان صحیح گزرے، ہمارا رمضان صحیح استعمال ہو۔ اسی طرح تمہارے دکانوں میں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہارے کارخانوں میں جو مزدور آتے ہیں، کام کرنے والے آتے ہیں، ان کو بھی سکون پہنچاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے ان کو وقت دو، تلاوت کرنے کے لیے ان کو وقت دو، اور آرام کرنے کے لیے وقت دو، اور تراویح کے لیے وقت دو۔ ظالم نہ بنو۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ہمارا اونر، ہمارا یجمان کہتا ہے تو روزہ رکھ رہا کہ کیا کر رہا مجھے معلوم نہیں، وقت پر آ کر کام کرنا۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، مزدوروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وعتقہ من النار۔ جو اللہ کا بندہ رمضان میں اپنے مزدوروں کو ہلکا کر دے، ان کا کام آسان کر دے اور ان کو سہولتیں مہیا کرائے، جو مالک، جو اونر اپنے مزدوروں کے ساتھ ان کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیری مغفرت فرمائیں گے اور تجھے جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ معمولی نعمت نہیں ہے، تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اللہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ کب؟ جب تم اپنے مزدوروں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، ان کو وقت دو بھائیوں، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، سونے کے لیے، آرام کے لیے، اعمال کے لیے ان کو بھی ایک وقت دو تاکہ وہ آرام کے ساتھ اللہ کو راضی کرے۔ اسی طرح رمضان میں، رمضان شروع ہونے سے پہلے ٹینشن، کپڑے لینا، کپڑے سلانا، بچوں کو لباس لینا، بیگم کو لباس لینا، ضرور لو، عمدہ سے عمدہ لو، بہترین لو، مگر یاد رکھو ہمارا لباس شریعت کے دائرے میں ہو۔ من تشبہ بقوم فهو منہم۔ غیروں کا لباس اپناؤ گے، میدان محشر میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ کیا لباس ہے ہمارا؟ ہمارے بچوں کا، بیگم کا، بچیوں کا اپنا کیا لباس ہے؟ ابو داؤد میں روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد عورتوں کا لباس اپنائے، جو عورت مردوں کا لباس اپنائے، ایسے لوگوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا مل گیا غیروں کا لباس پہن کر؟ کیا مل گیا غیروں کا لباس اپنی بیگم کو پہنا کر؟ کیا مل گیا غیروں کا لباس اپنی بچیوں کو پہنا کر؟ اللہ کے پیغمبر کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ مسلم میں روایت ہے
ابو داؤد میں روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صنفان، دو جماعتیں ہیں، دو قافلے، دو گروپ ہیں، من اہل النار لم ارہما، وہ جہنمی گروپ ہیں، وہ جہنمی جماعتیں ہیں، میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، میری امت کی عورتیں ایسا لباس پہنیں گی، میری امت کی عورتیں ایسا لباس پہنیں گی، لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، ان کا جسم نظر آئے گا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، آؤ میرا حسن و جمال دیکھو، آؤ میرا جسم کی زیارت کرو، مجھے معاف کر دینا اگر ڈاؤٹ رہا، شک رہا، جمعہ کی نماز کے بعد آؤ انشاءاللہ، اللہ کی قسم مسلم شریف جلد 2 میں روایت دکھاؤں گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کا لباس ایسا ہوگا۔ فقہاء محدثین بیان فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے ان کا آدھا جسم پر لباس ہوگا، آدھا جسم ننگا ہوگا، پیٹ چھپانا فرض ہے، کمر چھپانا فرض ہے اور گردن کے نیچے کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ سمجھ جائیے آدھا جسم چھپائیں گے، آدھا جسم لوگوں کو دکھائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا لباس استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کی خوشبو ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی مگر یہ عورتیں وہ خوشبو سے محروم کر دی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، رمضان میں لباس سلوانے والوں، رمضان میں لباس خریدنے والوں، تمہارا لباس دیکھ کر پتہ چلے ان کے اندر تقویٰ ہے، تمہارے لباس کو دیکھ کر پتہ چلے ان کے اندر حیا ہے، تمہارے لباس کو دیکھ کر پتہ چلے ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر شرم ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف، ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ والا لباس خریدو اور تمہارا پاجامہ، تمہاری شلوار، تمہاری پیانٹ ٹخنوں کے نیچے نہ رہے، ایسا سلواؤ تمہارا پاجامہ، تمہاری پیانٹ ٹخنوں کے نیچے نہ رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 جماعتیں ایسی ہیں قیامت کے دن اللہ بات نہیں کریں گے، یہ لوگوں سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ پہلا عذاب، اللہ بات نہ کرے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا اللہ نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھے گا، اتنی بڑی ذلت، اللہ نہ دیکھے، ولا یزکیم، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھا عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے عذاب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ رمضان میں لباس خریدنے والوں احتیاط سے خریدو، ہمارا پاجامہ ٹخنوں سے نہ رہے، نیچے نہ رہے،
عورتوں کا لباس، بچیوں کا لباس، بچوں کا لباس، نوجوانوں کا لباس شریعت کا ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھ کر لباس خریدنا چاہیے۔ اور سحری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، اللہ سحری میں برکت رکھا ہے۔ سحری ضرور کرنا چاہیے، مگر سحری کے وقت میں یہ اعلانات، اٹھو کھاؤ پکا لیو، یہ کرو وہ کرو، یہ بکواس یہ ختم کرو۔ آج پہلا روزہ، آج بھی سنا میں ایک دو مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے، اٹھو اٹھو۔ ارے بھئی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے یہ اعلانات نہ کرو۔ سحری کا وقت متعین ہے کولار شہر کے لیے، جو یہاں پر رکھا گیا، ہر مسجد میں لٹکایا گیا ہے، اس کے اندر جو وقت ہے، وقت پر اذان ہوگی، انشاءاللہ نماز ادا ہوگی۔ شہر کے تمام علماء کرام مل کر یہ وقت متعین کیا ہے، سبیل الرشاد کے اساتذہ نے یہ وقت متعین کیا ہے، اسی پر عمل ہوگا، اس پر عمل کرو، خامخواہ سوالات نہ کرو۔ کئی لوگوں نے فون کیا، مولانا وقت ہو گیا، اذان ہو جاتے۔ وقت ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، ہم نے سوال کر کے، جواب حاصل کر کے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تمہارے روزوں کی حفاظت ہو، اس پر یہ عمل ہو رہا ہے، تو وقت پر اذان ہوگی، اذان سے پہلے سحری ختم کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الصائم لا ترد دعوتہ، روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، روزے داروں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا دعا کرو؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ یا اللہ زندگی بھر کا نمازی بنا دے، زندگی بھر کا متقی بنا دے، یا اللہ تیرا دیوانہ بنا دے، یا اللہ تیرا عاشق بنا دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے، اور یہ بلاؤں سے، یہ فتنوں سے، یہ آزمائشوں سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دعا نہیں کرتے، زندگی بھر کے نمازی بننے کی دعا کرو، قرآن پر چلنے کی دعا کرو، شریعت پر زندگی گزارنے کی دعا کرو۔ ہمارا وقت دعاؤں میں گزرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام۔ ہمارے ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا کرو، یا اللہ یہاں امن، شانتی، محبت، اتحاد، اتفاق کا ماحول پیدا فرما دے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کرو، یہ نفرتوں کا ماحول، یہ تعصب کا ماحول، یہ ظلم و ستم کا ماحول یا اللہ ختم فرما دے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو اور اعمال کی حفاظت کرو، روزوں کی حفاظت کرو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا، آج بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کب اعلان ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب اعلان ہونے والا ہے۔ کیا اعلان؟ الیکشن کا۔ الیکشن کی وجہ سے تمہارے روزے برباد نہ ہو، تمہاری تراویح برباد نہ ہو، تمہاری نماز برباد نہ ہو، تمہاری تلاوت برباد نہ ہو۔ الیکشن سے زیادہ ہم کو ہمارے اعمال کی فکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری میں، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولو گے، روزہ رکھ کر گناہ کرو گے، روزہ رکھ کر اور مکاروں کی، دھوکے بازوں کی تعریف کرو گے، روزہ رکھ کر ووٹ لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، حرام کا پیسہ لینے کے لیے
جھوٹ کا استعمال، زبان کا استعمال کرو گے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرا بھوکا پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے روزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، روزہ رکھتے ہیں بھوکا رہنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ محدثین بیان فرماتے ہیں روزہ رکھا حرام مال سے افطاری کر رہا ہے، روزہ گیا برباد۔ روزہ رکھ کر حرام کا پیسہ لے کر 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5 سال کی تمہاری قیمت کیا 500 روپیہ؟ سمجھ رہے؟ 500 روپیہ، 5 سال کی تمہاری قیمت، تمہاری حیثیت، چند پیسوں کے لیے تمہارے روزے برباد، تمہاری تراویح برباد، تمہاری نماز برباد، تمہارا ایمان تباہ ہونے والا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ روزوں کی حفاظت، تراویح کی حفاظت، نماز کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ الیکشن کے بہکاوے میں آ کر سودا نہ کرو، عمل کا سودا نہ کرو، عمل کی حفاظت کی فکر کرو، اور رمضان میں اعمال کی پابندی کرو، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، سچائی کا اہتمام کرو۔ ابن ماجہ میں ابھی کل میں نے ایک روایت پڑھی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ قبل ان تشغلوا، میری امت کے لوگوں مشغول ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ مشغول ہو گئے، اب فرصت نہیں، کسی بھی کام میں مشغول ہو گئے، اسپتال میں چلے گئے، اب روزہ رکھیں گے، آئی سی یو میں جا کر نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر تراویح پڑھیں گے۔ مشغول ہونے سے پہلے اعمال زندہ کرو، نماز زندہ، تراویح زندہ، روزہ زندہ، ہر عمل زندہ کرو۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان ہر دن، ہر رات اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او اللہ کے بندے نیکیوں میں آگے بڑھ جا، اللہ کی رضا پانے میں آگے بڑھ جا، جنت کو پانے میں آگے بڑھ جا، نماز پڑھنے میں آگے چل، تراویح پڑھنے میں آگے چل، تلاوت کرنے میں آگے چل، نیکیوں میں آگے بڑھ، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ رمضان میں اعلان ہو رہا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او اللہ کے بندے گناہ کرنے والے، روزوں کا مذاق اڑانے والے، تراویح کا مذاق اڑانے والے، نماز کا مذاق اڑانے والے، یہ گناہ سے باز آ جا، باز آ جا، رک جا گناہوں سے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ کی رحمت تلاش کرو، روزہ رکھ کے اللہ کی رحمت تلاش کرو، تراویح پڑھ کے اللہ کی رحمت تلاش کرو، نیکیوں میں زندگی گزار کے اللہ کی رحمت طلب کرو۔ یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، اللہ کی رحمت اتر جائے اور یہ بی جے پی ختم ہو جائے، مجھے معاف کر دینا، نماز نہیں زندگی میں، روزہ نہیں زندگی میں، تراویح نہیں زندگی میں، کوئی عمل نہیں زندگی میں، خواب دیکھ رہا ہے دوبارہ وہ پی ایم نہ بنے، وہ سی ایم نہ بنے، وہ ایم پی نہ بنے، وہ ایم ایل اے نہ بنے، وہ کونسلر نہ بنے، سب سے پہلا تیرا تعلق اللہ سے ہو جائے، پھر دیکھو ملک کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔
اعمال درست کر لے ملک کے حالات درست ہو جائیں گے. اعمال بگڑ گئے آنے والا زمانہ اس سے خطرناک آئے گا. آنے والا پی ایم اور زیادہ خطرناک, آنے والا سی ایم اور زیادہ خطرناک, آنے والا اور زیادہ خطرناک. جب اعمال بگڑتے ہیں حالات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. اعمال سنوارو, اعمال زندہ کرو, پھر دیکھو ملک کے حالات کیسے بدلتے ہیں. اعمال کی تیاری کرو. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. بخاری میں کتاب الایمان میں روایت ہے, فرمایا مسلمان وہ جس کی زبان سے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. نمازوں کو آؤ, تمہاری ٹو ویلر باہر سکون سے کھڑا ہو, لائن سے کھڑا ہو, احتیاط سے کھڑا کرو. بے ترتیبی نہیں ہونا چاہیے. آنے جانے والوں کو تکلیف, دوسروں کی سواری نکالنے میں تکلیف. یہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تمہاری سواریاں بھی صحیح کھڑانا چاہیے. اسی طرح تراویح میں آ گئے, تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. سموسوں کی ڈکار اتنا زور سے لیتے ہیں, بازو والوں کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ خوب کھا کے آ گئے, اب تراویح میں ڈکار, زور زور سے ڈکاراں لیتے. تمہارے سامنے کھڑے والوں کو تکلیف. ڈکار آتی ہے منہ میں بند کر لیو, تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سکون سے تراویح, سکون سے روزہ, سکون سے نماز, ہر عمل سکون سے ہونا چاہیے. انشاءاللہ اور کئی باتیں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رمضان بھر بلکہ زندگی بھر اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے, ہمارے ملک کے حالات درست فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.